منيرنا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں فضل مولا سے میلاد مناؤں گا نعت اپنے آقا کی ہر ایک کو سناؤں گا وہ عرب و عجم کا ہو یا شام و یمن کا ہو ہر مسلم یہی بولا میلاد مناؤں گا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ عز و جل کا کروڑہ کروڑ احسان ہے اس خالق ارض و سما نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں جیتے جی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی مبارک رات عطا فرمائی ہے۔ یقیناً وہ لوگ مسلمان خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں جو آج
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل میں شرکت کر رہے ہیں۔ یقیناً امتی کا حق بنتا ہے کہ جس رات نبی آئے اور نبی نے آ کر امت کو یاد کیا تو امتی کا بھی فرض ہے کہ اس رات اپنے آقا کو یاد کرے۔ تو وہ سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں، عظیم لوگ ہیں جو آج کی مبارک رات جس طرح دنیا میں میرے آقا آئے تو اللہم رب حبلی امتی کہہ کر رب سے امت کو مانگا، امت کو یاد کیا۔ یہی سعادت مند امتی آج کی مبارک رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں حضور کی ولادت کی رات کو اپنے رب کی عبادت میں گزارنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اور بد نصیب بدبخت ہیں وہ لوگ جو بغیر کسی مجبوری کے صرف میلاد کی جلن میں، میلاد سے نفرت میں، میلاد سے عقیدت و محبت کا اظہار نہ کرنے میں، میلاد منانے کی چڑ میں اس مبارک رات کو غفلت میں، گناہوں میں، اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ اس امتی کو کم از کم اتنا سوچنا چاہیے کہ جس رات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور مجھے یاد کیا ہے تو امتی ہونے کا میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس رات اپنے نبی کو یاد کروں۔ اللہ کا ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کی رات یقیناً سال کی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ شب ولادت مصطفیٰ شب برات سے افضل، شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے افضل، شب ولادت مصطفیٰ شب معراج سے افضل، شب ولادت مصطفیٰ دیگر بزرگان دین کے آراز سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے صدقے اللہ نے سال کی تمام راتیں بھی عطا فرمائیں اور سال کی دیگر راتوں کو فضائل و مناقب سے بھی مالا مال فرمایا۔ یہ وہ رات ہے کہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو شب برات بھی نہ ملتی، اگر یہ رات نہ ہوتی تو شب معراج بھی نہ ملتی، اگر یہ رات نہ ہوتی تو شب قدر بھی نہ ملتی، اگر یہ رات نہ ہوتی تو سال کی کوئی رات نہ ہوتی۔ اس رات کو میلاد والے آقا دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اس رات کے صدقے سال کی دیگر راتیں بھی عطا کی اور اس رات کی برکت سے اللہ نے سال کی دیگر راتوں کو بھی فضیلت و عظمت والا بنایا۔ یقیناً اس مبارک رات جو سال کی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، عبادت میں گزارنا، حضور کے ذکر میں گزارنا، حضور کے میلاد میں گزارنا، یہ امتی کی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ آج کی اس سالانہ عظیم الشان بڑی رات کی محفل میلاد مصطفیٰ کی یہ بھی ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ آج کے اس میلاد مصطفیٰ میں مدینے والے آقا میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس ولادت مصطفیٰ کے محفل میں سرکار کے منہ مبارک تشریف فرما ہیں، تو جب حضور کے بدن کا ایک حصہ محفل میلاد میں آ چکا ہے تو یقیناً اگر ہم محبت میں، عقیدت میں، پیار میں، حضور کے عشق میں میلاد مصطفیٰ کے محفل میں بیٹھیں گے، اپنے نبی کو پکاریں گے، اپنے نبی کو یاد کریں گے، اپنے نبی کو صدا لگائیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح منہ مبارک تشریف لا چکے ہیں، اگر میرے آقا نے کرم فرمایا تو میرے آقا بھی اس میلاد کی محفل میں تشریف لے آئیں گے۔ اور محفل کے اختتام پر انشاءاللہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت بھی کریں گے، تو آپ تمام عاشقان رسول اول تا آخر اس محفل میں تشریف رکھیے اور اس کی برکتیں سمیٹیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔
درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب امتی اپنے نبی پر، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی عقیدت میں، اپنے نبی کے عشق میں درود و سلام پڑھتا ہے تو میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائیں تو اسے خواب میں اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، سعادت الدارین صفحہ نمبر 256 پر یہ روایت موجود ہے۔ ولیوں کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میری عادت کریمہ تھی کہ میں اپنے گھر سے نکل کر دور دراز جنگلات میں جا کر اللہ کی عبادت میں گزارتا، کبھی غاروں میں، کبھی کھنڈرات میں، اور کبھی ویران وادیوں میں جا کر ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا۔ کئی سال میرے ایسے گزرے جو میں نے ویرانوں کے اندر، جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر اپنے رب کی عبادت کرتا رہا اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں، حسب عادت ایک دن میں اپنے گھر سے چلا اور ایک ویرانے کی طرف بڑھا، سامنے ایک غار تھا۔ اب میں اس ارادے سے اس غار میں داخل ہونے لگا کہ اس غار میں رہ کر میں یہاں رب کی عبادت بھی کروں گا اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، اس غار کے اندر داخل ہوتے ہوئے غار کے اس کونے پر میں نے ایک تختی کو دیکھا، ایک پتھر تھا، اس پر ایک تحریر جمع تھی۔ وہ تحریر اس طرح تھی کہ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا تو میرا کریم رب اسے 50,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے اس تحریر کو پڑھا، اس کو پڑھ کر اپنے پاس لکھ کر اسے محفوظ کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں غار میں چلا گیا، وہاں رہ کر میں نے اپنے رب کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ کئی دن گزر گئے، میں عبادت بھی کرتا رہا اور ساتھ وہ درود و سلام بھی پڑھتا رہا، لیکن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آج اس غار کے کنارے پر، اس پہاڑ پر، اس تختی پر یہ درود و سلام لکھا ہوا ہے کہ جو امتی نبی کی محبت میں ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ اسے 50,000 کا ثواب دے گا۔ کیا یہ فضیلت، کیا یہ حدیث درست بھی ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں، میں یہ درود و سلام تو پڑھتا رہا مگر یہ کشمکش میرے دل و دماغ میں تھی کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے کیا 50,000 کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں، چند دن گزرے، میں اس غار میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں ایک رات میری قسمت نے انگڑائی لی، میں عالم خواب میں پہنچا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آقا جن کی مبارک ذات پر میں آج رات درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو گیا، میرے آقا میرے اس غار میں تشریف لے آئے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں، حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس غار کو منور بھی فرمایا، حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس غار کو معطر بھی فرمایا۔ اب میں حضور کے جلووں میں گم تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرماتے۔ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود و سلام جو اس غار کے دروازے کے کنارے پر ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا جو امتی آپ کی مبارک ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا کریم رب اسے 50,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ یہ تصدیق کر دیجئے کہ اگر آپ کا امتی اس درود و سلام کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو آپ کا رب
رب کیا اسے 50,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے بیٹے عبد القادر سنو، اگر میرا امتی، میرا غلام، میرا عاشق میری محبت میں، میرے پیار میں، میری عقیدت میں، میرے عشق میں، میری محبت میں اگر میری ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا کریم رب اسے 50,000 مرتبہ نہیں بلکہ 70,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امتی پڑھے گا ایک مرتبہ، ثواب 50,000 کا نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق میرے امتی پر کرم کرے گا اور میرے اس امتی کو 50,000 مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ درود و سلام کی خاصیت ہے۔ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں، اس دن سے لے کر میں اپنی زندگی کے آخری دن تک میں نے یہ وظیفہ بنا لیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آتے جاتے اسی درود و سلام کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا۔ یہ درود و سلام کی خاصیت ہے۔ آپ ایک نماز پڑھیں ایک کا ثواب، ایک روزہ رکھیں ایک کا ثواب، ایک حج کریں ایک کا ثواب، ایک مرتبہ زکوٰۃ دیں ایک زکوٰۃ کا ثواب، ہر نیکی جو آپ کریں گے ثواب ایک مرتبہ ملے گا۔ اگرچہ بعض اعمال کا ثواب 10 گنا، بعض اعمال کا ثواب 70 گنا، بعض اعمال کا ثواب 700 گنا بھی ہے، مگر درود و سلام وہ وظیفہ ہے کہ امتی نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں جب ڈوب کر سلام پڑھتا ہے تو مدینے والے آقا اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائے تو غوث اعظم کی طرح اسے خواب میں اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ درود و سلام کی خاصیت ہے کہ پڑھتا ایک بار ہے ثواب 50,000 کا، پڑھتا ایک بار ہے ثواب 70,000 کا، پڑھتا ایک بار ہے ثواب 6 لاکھ کا، پڑھتا ایک مرتبہ ہے ثواب 80 سال کی عبادت کا اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں، ہم مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود و سلام پڑھتے ہیں؟ صرف محفل کے آخر میں، جمعہ کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ اگر میں اپنی روٹین چیک کروں، آپ اپنی روٹین چیک کریں تو درود و سلام ہے نہیں۔ آج کی مبارک رات، میرا یہ موضوع نہیں ہے، کم از کم آج کی مبارک رات اپنے نبی کی برتھ ڈے کے موقع پر اپنے نبی کو گفٹ دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ درود و سلام مخصوص تعداد میں روزانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت کر لیجئے۔ میرے شیخ کامل شیخ شریعت امیل سنت فرماتے ہیں 313 مرتبہ جو روزانہ درود و سلام پڑھے اللہ اسے کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنے والوں میں شامل کرتا ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گزرتا ہی درود و سلام میں ہے۔ ہمارا تو آدھے سے زیادہ وقت سونے میں، کھانے میں، فضول گپوں میں، ہوٹلوں کی زینت پر یا بازاروں میں چوراہوں میں گزر جاتا ہے۔ ہم عبادت کرتے کتنی ہے سوچ لیں۔ تو آج کی رات میلاد والی رات، میلاد والے آقا کو چاہے 5 مرتبہ، چاہے 10 مرتبہ، چاہے 50 مرتبہ، چاہے 100 مرتبہ، کم از کم یہ عہد کر کے اٹھیں۔ کسی کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، دل ہی دل میں بس تصور کریں، یا رسول اللہ آج 2023 کی آپ کی برتھ ڈے کے موقع پر، ولادت کے موقع پر میں 100 مرتبہ اس وقت تک نہیں سوؤں گا، اللہ کے گھر میں بڑی رات کی محفل میں بیٹھ کر یہ عہد کر رہا ہوں، اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک آپ کی ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام کا تحفہ نہ پیش کر دوں۔ نیت کیجئے، آج سے پڑھیے، پھر دیکھیں اللہ ہماری زندگی کو بھی سنوارے گا، ہماری قبر و آخرت کو بھی سنوارے گا۔ آئیے اس میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مل کے بآواز بلند کوئی لب خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ بڑی رات کی محفل ہے، اپنے آپ کو حضور کا غلام، حضور کا منگتا، حضور کے در کا سوالی، حضور کے در کا بھکاری فقیر سمجھ کر، حضور کا گدا سمجھ کر حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی کا اظہار کریں۔ چند اشعار پڑھوں گا، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اللہ نے کرم کیا، آقا کو پسند آیا تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ مل کے بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے۔ اٹھو بے سہاروں، چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہاروں، چلو غم کے مارو، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے بادشاہ، ارے کج کولا، ارے بادشاہ، ارے گج کولا، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں،
رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ رہے 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 ہیں، حضور آ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ رہے ہیں، بولو حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم نہیں کرم ہے یہ دل اور راتیں، کہاں میں حضور ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دل اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ،
یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، ثنا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، حبیب گدا سب ایک دوسرے کو، نبی کے گدا سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور ایک نور، و کتاب مبین اور ایک روشن کتاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر فرمایا۔ جب کوئی شخص سفر کر کے کہیں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، کہاں سے آیا، کون آیا، کس کے پاس آیا ہے۔ اگر ان تینوں سوال کا جواب درست ہو تو آنے والا مسافر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے ایک مسافر سے ملاقات کی، پوچھا کہاں سے آئے، کہا کراچی سے، کہاں آئے ہو، کہا اوتھل، کس سے ملنے آئے ہو، فلاں سے۔ تو اب آنے کا بھی جواب ملا، جس سے ملنے آیا اس کا بھی جواب ملا، اور کون آیا یہ بھی جواب ملا، تو مسافر بھی اپنے مقام پر پہنچ گیا اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہوئی۔ اگر کسی سوال کے جواب میں نہ آئے، کون آیا نہیں پتا، کس کے ملنے آئے ہو پتہ ہی نہیں ہے، کہاں سے آئے ہو، کراچی سے آیا ہوں، تو اب ظاہری بات ہے یہ مسافر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور آپ جو اس کی رہنمائی کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں، آپ بھی اس کی رہنمائی کر کے اسے جس سے ملنے آیا اس تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کس کے پاس آیا۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں شانوں کو بیان کیا۔ قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، کم سے مراد ایمان والے،
ایمان والوں کے پاس آیا. کون آیا؟ نور. اس نور سے مراد کون؟ تفسیر جلال میں ہے ای ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور سے مراد ذات مصطفیٰ. وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آئی، اس سے مراد ای ہوا القرآن، قرآن پاک. کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. کون آئے؟ میلاد والے آقا. کس کے پاس آئے؟ ایمان والوں کے پاس. تو تینوں سوالوں کے جواب اللہ نے اس آیت میں دیے کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، میں نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس اپنی طرف سے ایک سچا اور آخری اور پاکیزہ نبی بنا کر بھیجا ہے. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور بن کر تشریف لائے. اور کس کے پاس آئے؟ ایمان والوں کے پاس. تو جو نبی نور بن کر ایمان والوں کے پاس آیا ہے، اب ایمان والوں کا حق بنتا ہے کہ اس نبی کا اسی طرح استقبال کریں. وہ نبی آئے نور بن کر. نور کا ایک معنی روشنی. امام راضی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس رات دنیا میں آئے، 12 ربیع الاول کی مبارک رات، پیر کی مبارک رات، 12 ربیع الاول کی تاریخ، صبح صادق کے وقت، تہجد کے وقت. علامہ فیض احمد اویسی علی راما کہتے ہیں 4:18 پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے نور بنا کر دنیا میں بھیجا، اور نور کا معنی روشنی ہے، اور مدینے والے آقا کی یہ خاصیت ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس نور مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو حضور کے نور سے منور اور روشن فرما دیا. ہاں، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا جو نور مصطفیٰ سے چمک نہ رہا. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا، پوری کائنات چمکی. جنہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے بھی لکھا، اور جنہوں نے بیداری میں دیکھا انہوں نے بھی لکھا. کئی واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مبارک رات 12 ربیع الاول کی تاریخ، پیر کی مبارک رات، اپنے گھر کی چھتوں پر بیٹھے تھے. انہوں نے یہ سارے نظارے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. کیا دیکھا؟ پوری کائنات ایسے سج دھج کر دلہن بن چکی ہے. وہ سمجھ گئے کہ آج میلاد والے آقا کے دنیا میں آمد ہو چکی ہے. انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، پہاڑ بھی جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، جانور بھی مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے گئے. میرے آقا وہ ہیں جن کی آمد کی خوشی پوری کائنات میں رہنے والی ہر مخلوق نے کی. اگر کسی نے خوشی نہیں کی تو وہ یا تو شیطان ہے یا شیطان کی اولاد ہے. آج کا مسلمان اگر نبی کی ولادت پر بھی خوشی نہیں کرتا، وہ سوچے اتنا بدبخت بد نصیب ہے کہ تیرا نبی وہ ہے جس کی آمد پر جانوروں نے خوشی کا اظہار کیا، اور تو مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہہ کر بھی اگر نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، پھر سوچ تو اس جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور جس کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ بھی نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرتا رہا، نبی کی آمد پر مبارک بھی دیتا رہا، اور نبی کی آمد پر مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام بھی پڑھتا رہا. اور تو انسان ہو کر، سنی ہو کر، مسلمان ہو کر، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے کے باوجود بھی اگر تو نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، پھر سوچ تیری انسانیت کہاں ہے؟ اللہ نے تجھے عقل سلیم عطا کی، وہ عقل سلیم کہاں ہے؟ اللہ نے تجھے جو ایمان عطا کیا وہ ایمان کہاں ہے؟ کہ جانور خوشی کریں، درخت خوشی کریں، پہاڑ خوشی کریں، فرشتے خوشی کریں، جنات خوشی کریں، انبیاء، اولیاء، تمام پوری مخلوقات، 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات خوشی کریں، اور تو حضور کا امتی ہو کر خوشی نہ کرے. یا میں کسی
فرقے کا نام نہیں لے رہا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، صرف اتنا سوچے کہ اگر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور نبی کی آمد پر تجھے خوشی نہیں ہے تو پھر سوچ تیرا اسلام، تیرا ایمان کہاں ہے؟ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو مدینے والے آقا، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے 12 ربیع الاول کی تاریخ، پیر کی مبارک رات، کائنات کے نظام کو کیسے تبدیل کیا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کن کن پاکیزہ لوگوں نے منائی، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القلائع، اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم النعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 58 پر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 ماہ اپنی والدہ کے بطن اقدس میں تشریف فرما رہے۔ پہلا مہینہ رجب کا آیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کی مبارک مہینے میں آپ کا نور مبارک آپ کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک سے نکل کر اماں آمینہ تشجیبہ طاہرہ کے بطن اقدس میں آیا۔ اماں آمینہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سے میرے لخت جگر کا نور میرے بطن اقدس میں آیا، اللہ نے 9 مہینے تک میری زندگی کو تبدیل فرما دیا۔ یہاں تک فرماتی ہے کہ ایک رات میں گھر میں سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھا، میرے کمرے کی دیواریں گرنے لگی، اچانک ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ کب؟ حضور پیدا نہیں ہوئے، ابھی کہاں، پہلا مہینہ ماں کے بطن اقدس میں۔ اماں آمینہ فرماتی ہے میں لیٹی ہوئی ہوں، ایک ہستی آئی، ان کی آمد سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا، نور سے منور ہوا، اور انہوں نے میرے اوپر کھڑے ہو کر میرے لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بتاتے اپنا تعارف کرواتے جائیے۔ کہنے لگے آمینہ مجھے نہیں جانتی، سنو میں ساری کائنات کا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں۔ کیا کرنے آئے؟ فرمایا تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، مرحباً یا محمد کے الفاظ ہیں، آمنہ تمہیں مبارک دینے آیا ہوں کہ تو ان قریب امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہ مہینہ رجب کا مہینہ گزر گیا، اگلا مہینہ شعبان کا آیا، رات کے ایک پہر میں اپنے گھر میں سو رہی تھی، پھر میرے گھر کی دیواریں گری، ایک نورانی ہستی میرے کمرے میں تشریف لائی، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے بھی معطر ہوا، نور سے منور ہو رہا۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر میرے لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھتی رہی۔ ان کے سلام کے الفاظ یہ تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے آمینہ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس علیہ السلام ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لخت جگر پر درود و سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دوں کہ ان قریب اللہ تمہیں نبیوں کی امام کی ماں بننے کا شرف عطا فرمانے والا ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر رمضان کا مہینہ آیا، رات کے ایک پہر میں اپنے گھر میں سو رہی تھی، میرے گھر کی دیوار گری، ایک نورانی ہستی تشریف لائی، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، انہوں نے آ کر میرے سرہانے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔
ان کے الفاظ یہ تھے السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے تو اماں آمینہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ تعارف کرواتے جائیے آپ کون ہیں؟ تو وہ جاتے جاتے کہنے لگے اے آمینہ مجھے جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں اللہ کا نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لخت جگر پر صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکوں، اور تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ عنقریب تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہاں تک کہ شوال کا مہینہ آیا، ایک ہستی تشریف لائی، پھر رات کا ایک پہر تھا، میرے گھر کی دیواریں گری، وہ نورانی ہستی میرے گھر میں داخل ہوئی، انہوں نے آ کر مجھ پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ ان کے صلاۃ و سلام کے الفاظ یہ تھے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے لاڈلے نبی آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا آپ بھی اپنا تعارف کرواتے جائیے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جاتے ہوئے کہا آمینہ مجھے نہیں جانتی، سنو میں اللہ کا نبی سیدنا نوح علیہ السلام ہوں، میں ہی وہ ہوں جس نے کشتی کے اندر تیرے بیٹے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اللہ نے اسی نور مصطفیٰ کی برکت سے ہماری کشتی کو جوتی پہاڑی کا کنارہ عطا فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں وہ چلے گئے، یہاں تک کہ ذیقعد کا مہینہ آیا، پھر رات کا ایک پہر تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، میرے گھر کی دیوار گری، ایک نورانی ہستی میرے کمرے میں تشریف لائی، انہوں نے آ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ ان کے الفاظ یہ تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا صفوت اللہ، اے اللہ کے چنے ہوئے پاکیزہ محبوب آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے جائیے آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے ہستی نے جواب دیا آمینہ سنو میں اللہ کا نبی سیدنا ہود علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا دو وجہ سے، پہلی وجہ یہ تمہارے لخت جگر پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کر سکوں، اور تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ عنقریب اللہ تجھے امام الانبیاء کی ماں بننے کا شرف عطا فرمانے والا ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہاں تک کہ ذی الحجہ کا مہینہ آیا، پھر رات کا ایک پہر تھا، میرے گھر کی دیوار گری، ایک نورانی ہستی اندر تشریف لائی، ان کے آنے کی برکت سے اللہ نے میرے کمرے کو روشن بھی کیا، خوشبو سے معطر بھی کیا۔ انہوں نے آ کر محمد علیہ السلام پر کافی دیر تک درود و سلام پڑھتے رہے۔ ان کے الفاظ یہ تھے السلام علیکہ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی سب سے بڑی رحمت آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے میں نے ان سے پوچھا آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے جائیے آپ کون ہیں؟ تو جاتے جاتے فرمانے لگے آمینہ اگر مجھے نہیں جانتی تو سنو، میں اللہ کا لاڈلا نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں، میری پشت سے ہی تمہیں اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس لیے آیا ہوں تاکہ اس لخت جگر پر صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دوں، عنقریب تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آیا، پھر ایک رات کا پہر تھا، میرے گھر کی دیوار گری، ایک نورانی ہستی اندر تشریف لائی، انہوں نے آ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ ان کی آنے کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر ہوا۔ ان کے الفاظ یہ تھے السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے اللہ کے وہ نبی، اللہ کے وہ محبوب جس کو اللہ نے تمام کائنات سے چن کر پاک اور صاف ستھرا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ آپ فرماتی ہیں جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کرواتے جائیے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آمینہ مجھے نہیں جانتی۔ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا سنو میں ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لخت جگر پر صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ عنقریب اللہ تمہیں امام الانبیاء کی ماں بننے کا شرف عطا فرمانے والا ہے۔ آپ فرماتی ہے یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا، پھر رات کا ایک پہر تھا، میری آنکھ لگی،
گھر کی دیوار پھٹی، ایک نورانی ہستی اندر تشریف لائی، ان کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا، خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ انہوں نے آ کر میرے لخت جگر پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، السلام علیکہ یا خیرت اللہ، اے اللہ کے پسندیدہ نبی، آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھا، آپ بھی جاتے ہوئے تعارف کرواتے جائیے، آپ کون ہے؟ تو وہ جاتے ہوئے فرمانے لگے، آمینہ، میں اللہ کا نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے بیٹے پر صلاۃ و سلام بھی پڑھ سکوں اور تمہیں مبارکباد دوں، ان قریب تو نبی چونکہ امام کی ماں بننے والی ہے۔ یہاں تک کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آیا، نامہ مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کی مبارک تاریخ آئی، پیر کی مبارک رات آئی، صبح 7 کے وقت اماں آمینہ فرماتی ہے، میں گھر میں تنہا تھی، ایک چراغ تھا وہ بھی جلتے جلتے بجھ گیا، کمرے میں تاریکی تھی، رات کا پہر آیا، میرے گھر کی دیوار پھٹی، ایک نورانی ہستی اندر آئی، ان کے آنے کی برکت سے اللہ نے میرے کمرے کو روشن بھی کیا، خوشبو سے معطر بھی کیا۔ انہوں نے آ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، السلام علیکہ یا خاتمہ رسول اللہ، اے اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری پیغمبر، آپ پر میرا بھی صلاۃ و سلام ہو۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا، آپ بھی جاتے ہوئے اپنا تعارف کروا دے جائیے، آپ کون ہے؟ تو جاتے ہوئے فرمانے لگے، آمینہ، میں ہی وہ ہوں جس نے ساری زندگی تمہارے لخت جگر کا میلاد منانے میں گزاری ہے، میں ہی وہ ہوں جس کی زندگی تیرے بیٹے کی محبت میں، تیرے بیٹے کی عقیدت میں، تیرے بیٹے کے پیار میں گزری ہے۔ مجھے جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں اللہ کا نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوں۔ آئے کیوں ہو؟ کہا، تمہارے لخت جگر پر جس نبی کا میں ساری زندگی خود بھی میلاد مناتا رہا، امت کو بھی میلاد کا درس دیتا رہا، اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنے آیا ہوں اور تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں کہ ان قریب تو نبی چونکہ امام کی ماں بننے والی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں، 9 مہینے تک، رجب سے لے کر ربیع الاول تک 9 انبیاء اماں آمینہ کے خواب میں تشریف لا کر حضور کی ذات پہ سلام بھی پڑھتے رہے، اماں آمینہ کو مبارکباد بھی دیتے رہے۔ اس سے عقیدہ یہ ملا کہ ہمارے آقا وہ ہیں کہ جن کی آمد کا استقبال، جن کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے یہ انبیاء بھی تشریف لائے، انبیاء نے آ کر سلام پڑھا، انبیاء نے آ کر مبارکباد دی۔ اس سے پیغام یہ ملا کہ جو ہستی آ رہی ہے وہ عام نہیں ہے، وہ نبی جو کے امام بن کر آ رہے ہیں، وہ خاتم الانبیاء بن کر آ رہے ہیں، وہ کائنات کے مالک بن کر آ رہے ہیں۔ یہی وہ ہیں جن کا تذکرہ سابقہ انبیاء کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، یہی وہ ہیں جن کا تذکرہ فرشتے کرتے رہے، جنات کرتے رہے، ساری مخلوقات جس نبی کا انتظار کرتی رہی، وہی نبی، وہی مدینے والے آقا، وہی میلاد والے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 12 ربیع الاول کو تشریف لے کر آ چکے ہیں۔ اس سے عقیدہ ملا، نبی کا میلاد وہ بابرکت عمل ہے کہ جس پر نبی بھی خوش ہوتے ہیں، نبی سلام بھی پڑھتے ہیں، نبی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور جو کام نبی کر لیں وہ کام ناجائز و حرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، نبی گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے عقیدہ یہ ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد یہ وہ بابرکت عمل ہے جو نبیوں نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، اہل بیت نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا، علماء نے بھی کیا، اور 1400 سال سے سننے عاشق رسول بھی کر رہا ہے۔ ہاں کر رہا تھا، کر رہا ہے، اور قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد دھوم دھام سے کرتا رہے گا۔ تو آئیے مل کر آپ بھی حضور کے میلاد میں شامل ہو جائیے۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا
میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، تیری رہوا دے وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ، تیری رہوا دے وچ پلکاں بچھاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد لہذا میلاد مصطفیٰ خوش نصیبوں کا حصے میں آیا ہے۔ میلاد پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں، کسی بھی اعتراض کی طرف مت جائیے، بس یہ سوچئے میرے آقا آئے، مجھے یاد کیا، اب میں اپنے آقا کو یاد کروں گا، بس۔ شیطان کے کسی بھی وسوسے میں ہمیں آنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں اپنے اتنا لاڈلا، اتنا پیارا، اتنا سونا، اتنا میٹھا محبوب دیا ہے، جس کے صدقے ہمیں انسانیت ملی، ایمان ملا، قرآن ملا، کعبہ ملا، رب کی پہچان ملی، نماز ملی، شریعت ملی، ہر طرح کی نیکی حضور کے صدقے ملی ہے، کیا اس نبی کی آمد پر ہم خوشی نہیں کریں گے؟ اس نبی کی آمد پر ہم بڑھ چڑھ کر خوشی کریں گے، ہم اپنے نبی کا میلاد دھوم دھام سے منائیں گے، صرف یہ سوچ کر کہ میلاد والے آقا کو میلاد پسند ہے۔ میلاد والے آقا میلاد سے خوش ہوتے ہیں۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے سب کو پتہ ہے، ہمارے رمضان کے روزوں کا حال کیا ہے سب کو پتہ ہے، حج فرض ہو جائے ہم کتنا کرتے ہیں سب کو پتہ ہے، نیک اعمال کتنا کرتے ہیں سب کو پتہ ہے، گناہ کتنے ہیں سب کو پتہ ہے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، کتنی عبادت ہم کرتے ہیں دن رات سب کو پتہ ہے۔ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو اللہ کی شان نشان کی ہو۔ ہمیں سہارا ہے تو یا تو رب کی رحمت پر ہے یا میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم پر ہے، بس اسی پہ زندگی گزارے۔ اور میلاد وہ محفل ہے جس کو آقا پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اگر ایک میلاد کی محفل میں جانے سے نبی راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، نبی خواب میں آ جائے، بشارت دے دیں، کیا یہ کم سعادت ہے؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ یہ بد مذہب بد عقیدہ لوگوں کے پیر و مرشد ہے، مگر یہ کہتے ہیں میری ساری زندگی نبی کے میلاد میں گزری ہے۔ ہر انسان ہو مسلمان، بس چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ تنہائی میں سوچے، تنہائی میں غور کرے تو نبی کے ذکر، نبی کی میلاد کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ جس نبی کے صدقے کائنات بنی ہے، اس نبی کو چھوڑے بغیر آپ زندگی گزار کے دے سکتے ہیں؟ اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت سنیے،
اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ میلاد وہ بابرکت عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں ہو بھلے گناہ گار، میلاد مناتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس پر کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ محدث احمد بن محمد الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص تھا جو انتہائی گناہ گار تھا، اپنی جان پر ظلم کرتا، اتنے گناہ کرتا تھا کہ لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس سے بیزار تھے۔ لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگاتا، اور جب بھی محفل میلاد ہوتی، جہاں بھی ہوتی، اس میں شرکت کرتا۔ لوگ اسے برا بھلا کہتے، اسے تانے دیتے، یہ تمہاری کون سی عادت ہے، کون سی حرکت ہے کہ سارا سال نبی کا نام تک نہیں لیتے، گناہ کرتے ہو، نماز تم نہیں پڑھ رہے، روزے تم نہیں رکھتے، دیگر عبادتیں تم نہیں کر رہے، مگر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو عاشق رسول بن جاتے ہو۔ شیطان بھی آج وسوسہ دیتا ہے کہ سارا سال مسجد میں نظر نہیں آتے اور ربیع الاول میں عاشق بن جاتے ہو، عشق کا اظہار کر رہے ہوتے ہو، جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، لائٹیں بھی لگا رہے ہیں، جلوس میں بھی جا رہے ہیں، لنگر پکا بھی رہے ہیں، لنگر کھا بھی رہے ہیں، لنگر کھلا بھی رہے ہیں، پھر ربیع الاول ختم، پھر وہی پرانی عادت۔ تو بس عشق رسول کا ایک مہینہ تھا، اگر عشق سچا ہے، محبت سچی ہے تو پھر پوری زندگی کرو۔ یہی عمل یہ کر رہا تھا، لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کرتا، ربیع الاول کا مہینہ آتا، اپنے بدن کو صاف کرتا، صاف ستھرا لباس پہنتا، خوشبو لگاتا، اور پورا مہینہ نبی کی محبت میں، نبی کی تعظیم میں، نبی کے ادب میں، ہر محفل میلاد میں شرکت کر کے عمل کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک بزرگ آئے اور آ کر ان سے کہا، کیا تمہارے ہاں، تمہاری رعایا میں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ خلیفہ نے کہا پتہ نہیں، کہا معلوم کرواؤ۔ معلوم کیا تو پتہ چلا اسی کا انتقال ہوا جس کو لوگ گناہ گار سمجھتے تھے، مگر ربیع الاول وہ بڑی عقیدت و محبت سے مناتا تھا۔ خلیفہ نے اس بزرگ کو پیغام پہنچایا تو بزرگ آئے اور فرمانے لگے، خلیفہ اپنی رعایا میں اعلان کرواؤ کہ جو اس کی نماز جنازہ میں، جس کو دنیا والے گناہگار، بدکار، فاسق و فاجر سمجھتے تھے، میں نے اس کے انتقال کے بعد ہاتف غیبی سے آواز سنی کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا، میں نے اسے بھی بخش دیا اور شرکت کرنے والے کو بھی بخش دوں گا۔ کس نے کہا؟ ایک اللہ کے ولی نے۔ کس کو کہا؟ خلیفہ ہارون الرشید کو، جو وقت کا حاکم تھا۔ اب خلیفہ نے آگے چوں چرانی کی کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو بے نمازی تھا، یہ تو فاسق و فاجر تھا، یہ تو پورا مہینہ آتا ہی نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ بخشا گیا؟ کیونکہ وہ ولی ہے، اور ولی نے کہا میں نے غیبی آواز سنی ہے کہ میرے پیارے کا انتقال ہوا ہے، میں نے اسے بھی بخشا ہے، اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اسے بھی بخش دوں گا۔ خلیفہ نے اپنے چند نوکروں کو بلایا جو رعایا میں مخصوص ہوتے ہیں، کہا اعلان کرواؤ۔ ان لوگوں نے جا کر پوری رعایا میں اعلان کروایا۔ علامہ شیخ محدث احمد بن محمد الفاسی علیہ رحمہ اپنی کتاب انوار میلاد النبی میں فرماتے ہیں کہ خلیفہ نے جب یہ اعلان کروایا تو ہزاروں لوگوں کا جم غفیر میدان میں جمع ہوا۔ اس ولی کامل نے اس گناہگار کی نماز جنازہ پڑھائی، اور لوگ جب دیکھنے آئے، چہرہ دیکھنے آئے، تو لوگوں نے کہا یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی گناہگار ہے، یہ تو وہی بدکار ہے، یہ کیسے بخشا گیا؟ اس ولی کامل نے کہا بخشنا تمہارا کام نہیں، کریم رب کا ہے۔
ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ تیری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. ہم عبادت کریں اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں، ہم نہ کریں اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں، وہ بے نیاز ہے. رب یہ چاہتا ہے میرا بندہ کوئی ایک نیکی ایسی کر جائے کہ میں اپنے بندے سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ صلاۃ و سلام ہو، چاہے وہ ذکر و درود ہو، چاہے وہ ماں باپ کی خدمت ہو، چاہے وہ حلال رزق ہو، چاہے وہ اپنی اولاد کی خدمت ہو، چاہے پڑوسیوں کے حقوق ہو، چاہے دوست عزیز و اقربا کے حقوق کی پاسداری ہو، کوئی بھی نیکی ہو. اللہ یہ چاہتا ہے بس بندہ ایک ایسا عمل کر لے کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے یہ کیسے بخشا گیا؟ اس کو اللہ نے بخشا. کہا کیوں؟ وجہ چلو عمل تو بتا دیں. آپ نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا اللہ نے کیوں بخشا. فرمایا ہاں میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی برکت سے اللہ نے اس کی بخشش فرمائی ہے. جس کو تم گناہگار کہتے تھے، بدکار سمجھتے تھے، یہی گناہگار شخص ربیع الاول میں ہر محفل میلاد میں جاتا تھا، نبی کی تعظیم کرتا تھا، نبی کا ادب کرتا تھا، نبی کا احترام کرتا تھا. اس کو بھی پتا تھا میں گناہگار ہوں، مگر یہ تمنا لے کر جاتا تھا یا اللہ تیری ذات کے لائق آج تک کوئی نیکی نہیں کی ہے، اگر نیکی ہے تو مجھے ہے کہ میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں، تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اپنے محبوب کی میلاد کے صدقے میری بخشش و مغفرت فرما. کہا ہر میلاد کی محفل میں یہ تمنا لے کر جاتا تھا. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے اس کی بھی بخشش کا اعلان کیا، اور جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اس کی بھی بخشش کا اعلان فرما دیا. ان میں ایک ایسا تھا جس کو پھر بھی یقین نہیں آیا. یہ تو خواب کی باتیں ہیں، تم لوگ بس خواب کی قصے کہانیاں سناتے ہو. وہ کہتے میرا دل مطمئن نہیں ہوا، 8 دن گزرے، میں نے اسی گناہگار کو پھر خواب میں دیکھا. اب دیکھا تو وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے. میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، بتا مرنے کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو اس سابقہ گناہگار نے کہا ہاں میں گناہگار تھا، بدکار تھا، فاسق و فاجر تھا، لوگ مجھے نافرمان سمجھتے تھے، مگر ربیع الاول کے مہینے میں میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی برکت سے میں گناہوں سے توبہ کرتا تھا، ربیع الاول میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، پورا مہینہ نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں گزارتا تھا. ہر میلاد کی محفل میں اپنی مغفرت کی تمنا لے کر جاتا تھا، اپنے نبی کی شفاعت کی تمنا لے کر جاتا تھا. اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میری بخشش بھی فرما دی، اور اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے مرتے ہی اللہ نے میری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا. ہاں وہی میلاد مصطفیٰ کی تعظیم، میلاد مصطفیٰ کا ادب، میلاد مصطفیٰ کا احترام کام آیا، اور اسی کے سبب اللہ نے میری بخشش و مغفرت فرما دی ہے. اس سے پتہ چلا میلاد مصطفیٰ یہ وہ عمل ہے جس سے رب بھی خوش ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ سے اللہ راضی ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ سے مدینے والے آقا خوش ہوتے ہیں، میلاد مصطفیٰ سے آقا راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کرم فرمائے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے اپنے بندوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے. جو میلاد ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، جو میلاد ہماری بخشش کا بہانہ بنے، ہم وہ میلاد کی محفل کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. ہم ساری زندگی اپنے نبی کی محبت میں نبی کے میلاد کی محفل کو سجاتے رہیں گے، مر جائیں گے ہماری نسلیں حضور کا میلاد مناتی رہے گی، اور قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر خیر کا چرچا ہوتا رہے گا. آئیے مل کر آپ بھی حضور کو پکاریے. وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. یہ نعرہ
یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے، وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کی دینی تحریک ہے اور دنیا اسلام کی بہت بڑی الحمدللہ اس وقت خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں اور کم و بیش 155 ممالک میں دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام پہنچا چکی ہے۔ آپ کے ملک پاکستان میں دعوت اسلامی کے کم و بیش 3.5 لاکھ سے زائد طلباء طالبات اس وقت دعوت اسلامی کے اداروں میں الحمدللہ قرآن پاک ناظرہ، حفظ کی تعلیم، عالم کورس، اسکول کی تعلیم اور لینگویج کورس، دیگر کورسز کر کے دعوت اسلامی کے یہ عاشقان رسول حاصل کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی سال میں ایک مرتبہ ٹیلی تھون کرتی ہے، یعنی جب سالانہ فنڈنگ میں کمی آتی ہے تو دعوت اسلامی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ ٹیلی تھون کرتی ہے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں سے فنڈ جمع کرتی ہے تاکہ یہ جو دین کے کام ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، یہ رکے نہیں بلکہ اور بڑھتی رہے۔ الحمدللہ اس سال بھی ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں 15 اکتوبر کو دعوت اسلامی ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے۔ کم و بیش 5 ارب روپے اس وقت فنڈنگ میں کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر کے عاشقان رسول الحمدللہ یکم ربیع الاول سے لے کر اب تک اور آج سے لے کر 15 اکتوبر تک دعوت اسلامی کو اپنی مدنی عطیات دے رہے ہیں، اور جو خوش نصیب دیتے ہیں شیخ کامل، شیخ شریعت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ انہیں اپنے دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ جی ہاں، کئی عاشقان رسول امیر سنت کی صرف دعا لینے کی برکت سے اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر اس میں حصہ ملایا، کسی نے اپنی گاڑی کار بیچ کر اس میں اپنا حصہ ملایا، کسی نے اپنی شادی کے زیور رکھے ہوئے تھے وہ بیچ کر اس میں حصہ ملایا، کسی ماں نے اپنی بیٹی کا جہیز بنایا ہوا تھا اس کو بیچ کر اس میں حصہ ملایا۔ الغرض ہر طرح غریب امیر مسلمان اس ٹیلی تھون میں سالانہ حصہ لیتا ہے، اور اس کی وجہ تاکہ وہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ لے سکے۔ امیر سنت نے مختلف دعاؤں سے نوازا ہے کہ جو اس ٹیلی تھون میں حصہ لے اس کو یونٹ کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، اس کا فی یونٹ 10,000 روپے کا ہے۔ تو آپ نے اس عاشق رسول کو دعا دی ہے جو اپنے نبی کی میلاد کی خوشی میں، اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں محافل بھی سجائے، لنگر کھائے، پکائے، کھلائے، مگر دعوت اسلامی کو سالانہ مدنی عطیات ٹیلی تھون کی صورت میں کم از کم 1 یونٹ 10,000 روپے کا جمع کرائے۔ اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے۔ اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت نہ کر لے۔ اے اللہ جس طرح وہ ایمان پر زندگی گزار رہا ہے اسے زندگی بھی ایمان والی، موت بھی ایمان والی عطا فرمانا۔
اے اللہ اس ٹیلیتھون میں حصہ ملانے والے کو قیامت کے دن آقا کی شفاعت بھی عطا فرمانا اور جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ بھی عطا فرمانا۔ گزشتہ سالوں کا تجربہ ہے، جن عاشقان رسول نے ان میں حصہ ملایا، اللہ نے انہیں ایمان والی زندگی بھی دی، ایمان پر موت دی، کلمہ پڑھتے ہوئے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، انہیں خواب میں مدینے والے آقا کا دیدار بھی نصیب ہوا، اور حج عمرے کی صورت میں اللہ نے انہیں مکے مدینے کے بعد اب حاضری بھی عطا فرمائی۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایسے عاشقان رسول کو مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت بھی عطا فرمائے گا، اور حضور کی شفاعت کے صدقے انہیں جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ میں آپ تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا، ابھی وقت ہے، 15 اکتوبر آخری تاریخ ہے، آپ بھی ہو سکے اللہ نے دیا ہے تو اپنی طرف سے، اگر گنجائش نہیں ہے تو پوری فیملی میں 10-15 افراد تو رہتے ہی ہیں، 500 100 200 یوں ملا کر کم از کم ایک یونٹ 10,000 کا بنا کر 15 اکتوبر تک میرے پاس یا دعوت اسلامی کے کسی بھی ذمہ دار کے پاس جمع کروا کر رسید ضرور حاصل کریں، اور امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ لیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑے آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا کام کیا ہوگا، اس وقت آج ربیع الاول کی اس مبارک رات میں بلا مبالغہ کروڑوں مسلمان اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منا رہے ہیں۔ ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں، بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں حضور کے عاشق مساجد میں، گراؤنڈوں میں، گھروں پر، مدنی چینل پر براہ راست یا اس طرح کے اجتماعات کر کے، اس وقت امیر اہل سنت کی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ آپ نے حضور کی امت کو ولادت مصطفیٰ کی رات حضور کے میلاد میں لگا دیا ہے۔ حضور کی امت کے دل میں حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق اتنا پیدا کیا ہے کہ حضور کی اس امت آج کی مبارک رات پوری رات جاگ کر اپنے نبی کے ذکر میں، اپنے رب کی عبادت میں گزار رہی ہے۔ ہاں، کئی عاشق ایسے ہیں، کئی جو پوری رات جاگتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، نبی کے ذکر میں گزارتے ہیں، پھر وہ 4:18 جب آقا دنیا میں تشریف لائے، اس گھڑی کا آنکھیں بند کر کے استقبال کرتے ہیں۔ اس گھڑی کا استقبال اگر آپ میں کوئی کرنا چاہے نا، مدنی چینل پر 4:18 پہ آن کر کے آپ شامل ہو کر دیکھیں، پتہ چل جائے گا نبی کا سچا عاشق کیسے ہوتا ہے۔ اور اس وقت رکت ہوتی ہے، خدا کی قسم لاکھوں اولیاء اس گھڑی کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں مدینے والے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ اور کئی ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو اس گھڑی میں اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیتا ہے، جو سچ مچ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آقا حقیقت میں دنیا میں آئے اور کس طرح آ کر چمکایا۔ حضور اپنے مبارک چہرے بددحا سے آ کر انہیں بھی چمکا دیتے ہیں۔ پھر اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں اور پورا روزہ جلوس میلاد میں بھی گزارتے ہیں۔ جی ہاں، اس سے بڑی امیر سنت کی اور کرامت کیا ہوگی کہ لاکھوں لوگوں کو میلاد والی رات میلاد میں بھی لگایا، رب کی عبادت میں بھی لگایا، حضور کی محبت کے جام بھی پلائے، اور اس گھڑی، جس سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اس گھڑی کا استقبال کرنا بھی سکھایا۔ اس گھڑی میں آقا کا دیدار بھی رب سے دلوایا، اگلے دن روزہ بھی رکھوایا، اور سارا دن حضور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا کر جلوس سے میلاد میں بھی گزارا۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی؟ اس ولی کامل کی تحریک کو فنڈ کی حاجت ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں گے۔ سارے ہاتھ کھڑا نہیں کریں، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، کم از کم ایک یونٹ کے ساتھ دعوت اسلامی کا ہمیں تعاون کرنے اور امیر اہل سنت کی حقیقت میں دعاؤں سے اللہ ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ ابھی انشاءاللہ انعامات کی تقسیم کا سلسلہ ہوگا مختصر 5-10 منٹ میں، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہوگا، دعا ہوگی۔ دعا کے بعد جو ہے اس دیوار کے ساتھ آپ نے لائن بنانی ہے۔ پچھلے سال بھی دیکھیں تھوڑی نظم و ضبط کا اظہار نہیں کیا تھا زیارت کرتے ہوئے، آج ایسا نہ ہو۔ برائے کرم مسجد میں ہیں، نبی کی شب ولادت میں ہیں، اور حضور تشریف لا چکے ہیں نا، اور حضور کو ہم نے پکارا بھی ہے، تو حضور کے منہ مبارک الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، اور بڑی محنت مشقت سے یہ منگوائے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں پر سرکار کے منہ مبارک تشریف فرما ہوں گے، اور اس دیوار سے آپ لائن بنا کر تشریف لائیں گے، جب تک آپ زیارت کرتے رہیں گے انشاءاللہ منہ مبارک تشریف فرما ہوں گے۔ اس لیے جلد بازی نہیں کری، ہڑاہڑی نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا، بلکہ انداز یہ ہو کہ یوں ہاتھ بندے ہو، سر جھکا ہو، اور ہماری زبان پر درود و سلام جاری ہو۔
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں درود و سلام پڑھتے پڑھتے آپ لائن میں آئیں اور تسلی سے اپنے نبی کے منہ مبارک کی زیارت کریں۔ دل میں کوئی بھی تمنا ہو، بیماری ہو، بے روزگاری ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دل میں تمنا رکھ کر جب منہ مبارک کے سامنے آئیں تو بس دل ہی دل میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہ سمجھیں کہ بس میرے آقا کے منہ مبارک ہے تو میرے آقا بھی تشریف فرما ہے، اور یہ تصور کر کے پیش کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو آج کی رات کے صدقے ضرور کرم ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔